السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پر نور زبدات العارفین قدرت و واصلین، محبوب العلا صاحب وجود و سخا، امام العارفین مفتی اعظم حضرت محمد شاہ صاحب مقبول پر میانی سیدہ ضلع شیخوپورہ میں تقریباً 1083 میں ظہور پذیر ہوئے۔ آپ نے لاہور، کراچی، بدایوں، بغداد شریف، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کے تمام مراکز سے علم دین حاصل کیا اور اپنے وقت کے جید علماء کرام سے تھے۔ جہاں آپ مقبول پر میانی سیدہ میں قیام پذیر تھے، وہاں دریائے راوی بالکل قریب تھا۔ آپ کسی کام کے لیے دریا کے پار کشتی پر بیٹھ کر جا رہے تھے۔ اتفاق سے کشتی پر ایک نانگے درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو کچھ کشش ہوئی تو اس کے پاس جا بیٹھے، پوچھا کہ سرکار کدھر جا رہے ہیں؟ وہ پیر رمضان شاہ تھے جو کہ کابل کے رہنے والے تھے۔ کہنے لگے میں دلی جا رہا ہوں۔ آپ نے عرض کی واپس پھر غریب خانہ پر قدم رنجہ فرمائیں۔ انہوں نے وعدہ فرما لیا۔ جب سرکار آتے تو میانی شریف آ کر پوچھا کہ مجھے محمد شاہ صاحب سے ملنا ہے کہ ادھر ہے۔ محمد شاہ صاحب تشریف لائے، رمضان شاہ کو گھر لے گئے، چارپائی بچھائی، بٹھایا، جتنی خدمت ہو سکی کی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا۔ وقت جب ہو گیا، عرض کی حضور نماز پڑھاؤں؟ انہوں نے اجازت دی۔ نماز مغرب کا فرمایا بیٹھ جا، کنڈا، دوری اور ڈنڈا لے کر آؤ۔ سرکار رمضان شاہ نے اپنے تھیلے سے بوٹی نکالی، بادام خشماش ڈال کر کہا اسے گھونٹو۔ جب گھونٹی وہ دودھ ڈال کر چھان کر پیش کی، انہوں نے پی کر کچھ بچالی، فرمایا محمد شاہ پی جا، اپنے علم کو ایسی ایک طرف رکھ دے، اس کو پی لے۔ آپ کا پردہ حجاب اٹھ گیا، آپ نے ان سے بیعت کر لی۔ انہوں نے فرمایا اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اب تم میرے پیچھے نہیں آنا، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ آپ وہاں ہجرت کر کے وہاں سے کالی صوبہ خان چلے گئے۔ وہاں آپ کافی عرصہ رہے، پھر ارشاد غیبی ہوا کہ امن آباد چلے جائیں۔ چنانچہ امن آباد تشریف لائے۔ سخی عبدالوہاب جو کہ فرید گنج شکر کے اولاد سے تھے، ان کے مزار پر تشریف ما ہوئے۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے حکم ہوا کہ سید منصور شاہ کے مزار پر چلے جائیں۔ آپ سید منصور شاہ کے مزار پر سے آپ شاہ منصور رحمۃ اللہ الغفور کے مزار پر آ گئے۔ اس زمانہ میں یہ مزار ایک ویرانے میں ہوتا تھا۔ رات کو جو بھی یہاں رہتا وہ صبح مردہ پایا جاتا۔ جو درویش وہاں موجود تھے انہوں نے کہا حضور رات نہ گزاریں، ہمارے گھر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ کہنے لگا حضرت مصیبت پڑے گی، کفن لانا پڑے گا، لیکن آپ نہ مانے۔ صبح جب وہ کفن لے کر آئے، دیکھا آپ صحیح سلامت ہیں۔ کفن انہوں نے پھینک دیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہوگا۔ جب وہاں گئے تو آپ صحیح سلامت موجود تھے۔ اس نے آپ سے معافی مانگی، آپ ہی نے یہی رات گزاری ہے۔ آپ نے محمد شاہ نے پھر رمضان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اب تم نہ آنا، میں ہی آؤں گا خود۔ آپ 28 سال نہیں سوئے، سرکار آئیں تو میں سوتا نہ رہ جاؤں۔ آخر تا دم آخر انتظار میں رہے۔ 1188 کو آپ کا وصال ہوا۔ مزار شاہ منصور کے دربار کے احاطہ میں موجود ہے۔ حضرت سید محمد شاہ کہیں سفر میں تھے، گھوڑی پر سوار تھے۔ منڈی بار بٹن ضلع ننکانہ صاحب ایک گاؤں فتح دریا نالا ڈیک کے قریب سے گزرے۔ اس وقت یہ جنگل ہوا کرتا تھا۔ جنگل میں عیسیٰ نامی ایک شخص مویشی چرا رہا تھا۔ سید محمد شاہ نے فرمایا لڑکے تیرے پاس پانی ہے؟ ایک لڑکا عیسیٰ نامی مویشی چرا رہا تھا۔ سید محمد شاہ نے فرمایا لڑکے تیرے پاس پانی؟ اس نے کہا نہیں سرکار، اس گاؤں میں سے لے آتا ہوں۔ اب میں مجھے جلدی ہے، تم کسی بھینس کے نیچے بیٹھ جاؤ، دودھ دو لاؤ۔ اس نے ایک بھینس سے جس سے اس کا پیار تھا آواز دی، وہ دوڑی آئی۔ وہ نہ تو حاملہ تھی نہ ہی دودھ دینے والی تھی۔ وہ اس کے نیچے بیٹھ گیا، دودھ دو کر آپ کی گھوڑی پر ہی پیش کیا تو سیر ہو کے فرمایا لڑکے تیرے پاس حقہ بھی ہے؟ اس نے کہا مگر ہے بجھا ہوا۔ اسے فوراً پگڑی جلا کر آگ جلائی اور کہا تمباکو ڈالو۔ آگ ڈال کر آپ کو فوراً گھوڑی پر پیش کر دیا، پگڑی جلا دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند کش لگائے، حقہ عیسیٰ کی طرف موڑ کر فرمایا لڑکے اب اس نے عرض کی حضور میں پکڑتا ہوں، آپ پیئے۔ آپ نے فرمایا میں پکڑتا ہوں، تم پیو۔ سرکار نے حقہ الٹا دیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور چل دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مویشی شام کو گھر چلے گئے، مگر عیسیٰ پڑے ہوئے تھے۔
تو گھر والے ڈھونڈتے ہوئے آئے، وہاں پڑے ہوئے تھے، اٹھا کر لے گئے۔ کہنے لگے میرا پیر کہاں ہے؟ گھر والے پکڑتے تھے، گھر والوں سے چارپائی پر جڑ دیا۔ عامل کو بلایا گیا، سیب ہوتا تو چلا جاتا۔ عامل نے فرمایا کسی کا نظر کا اثر ہے، خود ہی اس کو تلاش کرے گا۔ گھر والوں نے میاں عیسیٰ کو چھوڑ دیا۔ وہ چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں محمد شاہ کا ایک مرید نور محمد نامی رہتا تھا، جس کی ڈیوٹی پانی پلانے پر تھی۔ میاں عیسیٰ نے اس سے پانی مانگا۔ شیخ نور محمد نے پانی کا گلاس پکڑایا، جو ہی میاں عیسیٰ پانی کا گلاس منہ کے قریب لایا تو پھینک دیا۔ نور محمد کو گلے لگا لیا، فرمایا یا تو تم میرے پیر ہو یا پیر کو جانتے ہو، ان کی خوشبو تم سے آتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تیرا پیر نہیں، البتہ تیرے پیر تک تجھے پہنچا سکتا ہوں۔ شیخ نور محمد انہیں ساتھ لائے، سرائے پختہ سرائے شیخاں لے آئے۔ صبح کو گھوڑے پر دونوں صاحب بیٹھ کے جب نارنگ منڈی سے اگلا اسٹیشن ڈنڈا کنڈا پہنچے تو گھوڑی سے اتر پڑے۔ شیخ نور محمد نے پگڑی اتار کے گلے میں ڈال لی اور فرمایا اور جوتا اتار کر تات باندھ لیا، چل پڑے۔ وہاں سے پیدل کالی صبح پہنچے۔ جب سرکار نے دیکھا تو فرمایا ماہی مالے شاہ آ گیا۔ آپ نے لاڈ سے نام مالے شاہ رکھ دیا، جو کہ آج تک مالہ مشہور ہے، عیسیٰ کی کوئی بھی نہیں کہتا۔ سرکار نے مزید فیض عطا کیا، مالا مال کر دیا۔ رخصت کرتے وقت سرکار نے فرمایا میاں مالے اب تم نہ آنا، ہم خود آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے۔ کچھ عرصہ بعد سرکار مالے شاہ کے پاس پہنچے۔ فرمایا مالے میاں اب اپنا ڈیرا بناؤ۔ درویش کے پاس 2 درویش لوگ آتے ہیں، ڈیرا بناؤ۔ اس نے کہا حضور ڈیرے کے لیے جگہ چاہیے۔ آپ نے کہا اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ سید فتح دریا کے پاس پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ فتح دریا آپ بھی سید، ہم بھی سید ہیں، یہ درویش ڈیرے کے واسطے 2-4 کنال زمین چاہتا ہے، فتح دریا صاحب اس کو دے دو۔ وہ ناراض ہو کر کہنے لگا جا جا کہ کئی سید دیکھے ہیں تیرے جیسے۔ اب نے فرمایا فتح دریا ایسے نہ کہو، ہم تیری برادری ہیں، سید ہیں، ابھی وقت ہے، زمین دے دو ورنہ پھر۔ وہ بولا جو کرنا کر لو۔ آپ نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھیں کھولی۔ فرمایا کیا نظر آیا؟ کہنے لگا ایک لڑکی نظر ہے۔ فرمایا جا دیکھ کر زمین تیری قسمت میں صرف ایک لڑکی ہے۔ آپ غصے سے اٹھے۔ مالے شاہ نے فرمایا مالے میرے گھوڑے پر چڑھ جا، گھوڑے کو پھرواؤ۔ مالے شاہ نے عرض کی حضور گھوڑی کی لگام پکڑ کر مالا میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کے گھوڑے پر بیٹھے۔ لگام پکڑ کر چل پڑا۔ 19 مربع کا گھوڑا دوڑایا۔ سرکار نے فرمایا صبح اس پر ہل چلا دینا۔ اب ہل چلایا گیا تو وہ سید جو پہلے مالک تھے وہ ڈانگ سوٹا کلاڑا لے کر آیا۔ اب نے فرمایا میاں پہلے دیکھو زمین کس کی ہے۔ اس نے جب کاغذات دیکھے تو وہاں فتح دریا کی بجائے مالے شاہ لکھا ہوا تھا۔ وہ بورڈ کے دفتر تک گیا، 19 مربع جو تھے اس کے نام سے کٹ چکے تھے، وہ مالے شاہ کے نام ہو چکے تھے۔ آخر مجبور ہو کر وہ بیٹھ گیا۔ یہ سید مالے شاہ کی اولاد کے پاس آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں، مزار کا ویو ملاحظہ کریں۔